بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو الہی نظام کے دستوری تسلسل اور منصب ولایت و امامت مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ اس نے اتفاق یہ ہے کہ آج عید غدیر کے حوالے سے آج یہ ہماری دوسری مختصر نشست ہے۔ اعلان غدیر جو ہے یہ محض اتفاق نہیں، یہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد دین کی بقا کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد ہے اعلان غدیر، اور اللہ وحدہ لا شریک کا اعتماد ہے اعلان غدیر۔ تو اس اعلان غدیر کے حوالے سے بہت سارے لوگ اپنے اندازے لگاتے پھرتے ہیں۔ اندازے اور چیز ہیں، حقائق اور چیز ہیں۔ اندازے یہ مذہبی جوڑ توڑ میں لگائے جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کے رقیب جماتے ہیں نا جی، اور حریف جماتے ہیں۔ یہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو غالیوں کا ایک ٹولہ ہے، دونوں میں مشترکہ، تو یہ اندازے لگا کر ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ اصل دونوں طبقات جو ہیں غدیر کی حرمت پر نہ ان کا ایمان ہے، اور نہ غدیر کی حرمت کے تقاضے جانتے ہیں، اور نہ ہی غدیر کے فلسفے کو جانتے ہیں۔ اور ہاں یہ ہے، ایک غدیر بیچ رہا ہے، دوسرا میلاد بیچ رہا ہے، یہ خرید فروخت ضرور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ میلاد النبی ہو یا معراج النبی ہو یا کوئی مقدس دن ہو جس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیمانہ عظمت کے حوالے سے ہو، ان نسبتوں کا بیان کرنا واجب ایمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، حبیب اپنے غلاموں کو اللہ کی ان خاص دنوں کی یاد دلاؤ، آپ پر واجب ہے۔ یاد دلاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی مخلوق پر کس کس انداز میں، کس کس شرف میں یہ رحمتیں اور عظمت نازل فرمائیں، اور انہی رحمتوں کے تسلسل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کی یاد دہانیاں اور آپ کی تشریف آوری کے تذکرے فرض ہے۔ میں نے کتاب بھی لکھی تھی ایک، تفریح الاذکیاء فی فرضیت ذکر المصطفیٰ۔ قرآن کریم کی 1800 آیات سے میں نے ثابت کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی شرافتوں کا تذکرہ واجب قرآنی ہے، واجب ایمانی ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان ہے اور نہ ہی قرآن پر اعتماد ہے۔ تاہم میں عرض کر رہا ہوں، جب بھی اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، تو ظاہر ہر فطرت چمک اٹھتی ہے اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات کا معاملہ ہے۔ یوم غدیر میں مولا کائنات علیہ السلام پر جب اللہ اس کے رسول نے اعلان فرما کے اعتماد فرمایا ہے، تو اس اعتماد کی عظمت میں خوشی کے اظہار کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق جو اکابر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ میں نے اس کو پہلے یہ بات بیان کر دی تھی۔ اس خوشی کا اظہار فرمایا اور اس انداز میں فرمایا، مبارکیں دیں۔ اس عید پر، اس خوشی کے موقع پر مبارک دینا سنت صدیقی ہے، سنت فاروقی ہے، سنت نبوی ہے۔ سمجھا گی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب والا یہ کیسی عید ہو گئی؟ بھائی یہ عید نہیں تو ہے کیا؟ بہرحال جو لوگ اس عید کی مخالفت کرتے ہیں ان کے دو پہلو ہیں، ان کے نظریے کے دو پہلو۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عید غدیر کہاں اور شہادت عثمان کہاں؟ سالوں کا فرق ہے۔ تو بھئی اگر شیعہ اس حضرت عثمان کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں تو ان کی شہادت جو متحقق تاریخ میں ہے اس میں منائیں۔ حالانکہ یہ تو عید غدیر جو ہے یہ شیعہ لوگ مناتے ہیں، یا اہل سنت کے اہل محبت جو ہیں وہ مناتے ہیں جب یہ اعلان غدیر ہوا ہے، وہ 18 ذی الحج ہے۔ ٹھیک؟ تو اس عید کا اور اس عید کا، یعنی اس بیان کا اور اس بیان کا ایک خاص فرق ہے۔
ٹھیک ہے نا، وقت کا بھی فرق ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وقت کوئی بھی ہو، ہم کسی بھی عظمت کو یاد کریں تو اس کا مطلب مذہب کا تصور نہیں ہوتا، فطرت کی وہ حسین رعنائی کی یادیں ہوتی ہیں جس سے قلب و روح گرما جاتے ہیں اور انسان کے دل کے اندر ایمان کا نور اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اے حبیب صاحبان ایمان کی عظمت یہ ہے کہ جب آپ کی عظمتیں ہوں سامنے بیان ہوں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت ہوں تو وَزَادَتْهُمْ ایمانا، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ان پر نور غالب آ جاتا ہے ایمان کا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں کہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی رعنائیوں کو بیان فرمایا، اس تقدس مآب تصور کو بیان کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور سو ایسے ہی اللہ کے محبوب کے بعد اصحاب رسول ہیں، بالخصوص مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، جس وقت ان کی عظمت کا تذکرہ کسی آیت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی صاحب ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، جس میں ایمان ہے ہی نہیں اس میں اضافہ کیا ہونا ہے؟ تو گویا عید غدیر پر تذکرہ ولایت علی کرنا یہ ایمان میں اضافے کی عظمت کی بنیاد ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ میرے علی جس کے سامنے تیرا ذکر ہو وہ خوشی سے سرشار ہو جائے تو صاحب ایمان ہے، میں نبوی زبان سے گواہی دیتا ہوں، اور جس کے دل میں گھٹن پیدا ہو وہ منافق ہے۔ تو یہ ایک ایمان اور عدم ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، اس پر غور کریں نا۔ یہ فطرت والوں سے تعلق رکھتی ہے بات، جن کی فطرت ہی کوئی نہیں ہے، بد فطرت ہے، ان سے یہ متعلق ہی نہیں ہے۔ تو جو یہ اعتراض ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت دیکھو نا، ان کی شہادت میں بیان کر چکا ہوں کہ 17-18 کو نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اکا دکا جو اقوال ملتے ہیں وہ مجروح اقوال ہیں۔ تو بھئی شہادت اور ولایت جو ہے یہ بھی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے بندوں کے انعامات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، شہادت بھی انعام ہے اور ولایت بھی انعام ہے۔ ان میں مابل امتیاز چیز کیا ہے؟ تو قرآن جب کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جس وقت کوئی اللہ کی عظمت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے تو وہ حضور عظمت الہی میں جس مقام پر جاتا ہے تو اس مقام کی رعنائیوں کو دیکھ کر اور اس کے تقدس کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تو وہ ان کی روحیں تو خوش ہوتی ہیں، حیرت ہے ان کی روحیں، شہیدوں کی روحیں خوش ہوں اور ہم یہاں ماتم کریں کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں یہ ان کی شہادت ہے، یہ غم کا دن ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صاحب ایمان کی جو شہادت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب آپ کے غلاموں کی عجیب شان ہے کہ سر دینے کے لیے، سر کٹوانے کے لیے میری بارگاہ میں منتیں مانتے ہیں، اور کئیوں کی منت کو ہم نے قبول کر لیا ہے اور کئی لوگ جو ہیں یہ ابھی انتظار میں ہیں۔ تو یہ بھی ایک عظمت ہے، یہ بھی ایک عظمت ہے۔ تاہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر بالفرض والمحال یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا دن ہے تو پھر اس دن مولا کائنات کا تذکرہ کرنا کون سا گناہ ہے؟ ایسی باتیں نہیں، یہ مولویانہ شودی باتیں ہیں اور یہ شودے لوگ کرتے ہیں جو روٹی کے بنجارے ہیں، جس کا روٹی سے آگے دین ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ اس کی روٹی اسی جھوٹ سے وابستہ ہے اور اسی عصبیت سے وابستہ ہے، خواہ وہ عطرت فروش ہو، خواہ وہ رسالت فروش ہو یا صحابیت فروش ہو۔ تاہم اگلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا جو پہلو ہے اعتراض کا کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے سریے میں گئے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تشکیل دے کے کسی کی سربراہی میں بھیج دیں۔ تو سریے کے اندر، اس جنگ کے اندر جو اموال غنیمت آئے اور اموال غنیمت کی تقسیم میں مولا کائنات نے ایک لونڈی اپنے لیے پسند فرما لی وغیرہ وغیرہ، تو اس پر کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی اور اس بات پر مطلب وہ تھوڑے سے ناگوار ان کو یہ بات گزری تو انہوں نے شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اچھا، عجب بات یہ ہے کہ جب شکایت کنندگان شکایت کر رہے تھے، جو شکایت کرتا تھا رسول اللہ چہرہ پھیر لیتے تھے،
علی کی شکایت سننا ہی رسول کو گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے مزاج رسول کی حرمت۔ مولوی کیا جانے، ملا ملا ہے، مولا مولا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چلیں شکایت کیا تھی کہ یا رسول اللہ انہوں نے مطلب من مانی کی ہے ہمارے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا ہاں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اچھا، ایک یہ سریہ ہے، یہ تقریباً 8 یا 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، غالباً 9 ہجری کے قریب قریب کا واقعہ ہے۔ یہ یمن کا سریہ ہے، یمن میں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر، جس میں حضرت علی بھی تھے، وردا اسلمی بھی تھے، دیگر اصحاب بھی تھے۔ اب عجب بات یہ ہے، یہ جو اعلان غدیر ہے، اس اعلان غدیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام خم غدیر کے جو اسٹیڈیم نما میدان ہے اس میں باضابطہ جلسہ کیا ہے، باضابطہ نبوی خطاب کے لیے اہتمام کیا ہے، باضابطہ ممبر بنوایا گیا ہے اونٹوں کے پلان کا، اور اونچی جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ وہ تو چند لوگوں کی اکا دکا لوگوں کی شکایت تھی، اور یہاں کوئی شکایت کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ کوئی کائنات کا صاحب علم، چیلنج ہے فقیر کا، یہ مولوی بیچارے شودے ہیں نا، اور ذہنی عیاش بھی ہیں، کوئی کائنات کا مولوی مقام خم غدیر کا جو اعلان ولایت علی ہے، اس حدیث کے منظر نامے میں کوئی ثابت کر دے روئے کائنات کا کوئی شخص کہ یہ جو اہتمام کیا گیا ہے اس اسٹیڈیم کے اندر، یہ اہتمام محض اس شکایت کے ازالے کے لیے کیا گیا ہے، اس جو متعلقہ حدیث غدیر ہے اس کے کسی منظر نامے میں اقتضاء کے اندر ہی ثابت کر دیں۔ شرم آنی چاہیے، وہ اور موقع ہے، یہ اور موقع ہے بھائی، بہت دور کا فاصلہ ہے ان مواقع کے اندر۔ اور جو شکایت کی حدیث ہے تو اس کا منظرنامہ ہی کچھ اور ہے۔ شکایت کنندگان سے رسول اللہ منہ پھیر لیتے تھے، یہاں کس سے منہ پھیرا ہے؟ علی کی شکایت سننا بھی رسول کو گوایا نہیں، کیونکہ رسول نبوت کے یقین سے علی کی ولایت کا یقین رکھتے تھے اور اعتماد کرتے تھے مولا کائنات علیہ السلام پر، کیونکہ وہ ان کی پرورش ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی آغوش سے لے کر مدبر جوانی تک، پھر اس سے آگے کے منازل تک پرورش فرمائیں، تربیت بھی فرمائیں، اور ابھی ان کے وجود اقدس کے اندر کوئی خد و خال ایسے رہ گئے ہیں جو نامناسب لگتے ہیں ملا اعظم کو، یہ ڈرامے والی باتیں ہیں۔ ملا اعظم چونکہ ڈرامے باز ہے اور ذہنی عیاش ہے، اس لیے اپنی ذہنی عیاشی سے بات نہیں آتا، اس طرح کی شرلیاں چھوڑتا رہتا ہے۔ تو بحمداللہ تعالیٰ ہم اس پر پورا مطالعہ دیں گے کہ یہ جو شرلیاں چھوڑ رہے ہو نا عید غدیر کو خراب کرنے کے لیے، الحمدللہ ہم یہ شرلیوں کا رخ تمہاری طرف موڑ دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ دوسری بات یہ ہے، جتنے بھی ایام اللہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، تو ان کا تذکرہ کرنا تو واجب ایمانی ہے۔ حیرت ہے، میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ جس قوم پر کھانا اترا آسمان سے، قرآن نے گواہی دی تقولنا عید الاولنا واخرنا، ان کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ وہ کھانا اترے، ہاں جی، جو پیٹ کی ضرورت ہے اس پر عید ہو سکتی ہے، کسی کو اعتراض نہیں، اور جب اعلان ولایت علی ہو اور اہتمام نبوت کے ساتھ ہو، نبوی اعتماد کے ساتھ ہو، اس پر مروڑ پڑ جاتے ہیں مولویوں کے پیٹ میں کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ بھائی یہ اگر غلط ہے آپ کے نزدیک، ناقابل برداشت ہے، تو پھر اس کا ارتکاب تو رسول اللہ نے کیا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ہم پر کیوں چڑھتے ہیں؟ رسول اللہ پر فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، رسول اللہ پر فتویٰ لگائیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر فتویٰ لگائیں، جنہوں نے بخن لک یا علی ابن ابی طالب ہنی لک یا علی ابن ابی طالب اہنی یا علی ابن ابی طالب، یہ برملا ہاتھ بلند کر کے آوازیں دے کر کہا آپ پر مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوشخبری ہو، اور آپ ہر رات، ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر مومن کے، ہر مومنہ کے ولی ہیں، حد ہوگی مولا ہیں۔ عجب اس بات پر ہے کہ ان پر فتویٰ نہیں ہے۔ اگر انہی حقیقتوں کو آج کوئی تذکرہ کرتا ہے یا اہتمام کرتا ہے تو اس پر فتویٰ ہے کہ یہ جناب والا فلاں ہے فلاں ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال
انہی چیزوں کو دیکھ کر کہتا رہا دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ تو بھئی یہ محبت کا انداز ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کا ایام ولادت ہو تو بھی اس حرمت کو بیان کرنا چاہیے، ایام شہادت ہو تو بھی بیان کرنا چاہیے۔ پہلے ہمارے مشائخ بحمد تعالیٰ چشتیہ تو اس وقت بھی مولا کائنات علیہ السلام کا 21 رمضان مبارک میں یوم شہادت مناتے ہیں، اور ہر آستانے پر منایا جاتا ہے، جن آستانوں کا تعلق ولایت علی علیہ السلام سے ہے، اور جن کا تعلق ملا سے ہے تو ملا تو ویسے شروع سے ہی پلید ہے، انہوں نے کیا منانا ہے؟ اس لیے کسی پلید زبان پر، کسی منافق روح میں علی نہیں آ سکتے۔ علی وہاں آتے ہیں جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں نفاست اور لطافت ہوتی ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے ہمارے ہاں، یعنی عجب بات یہ ہے کہ ملا جو مرضی کر جائے اس پر نہ کوئی دینی مواخذہ ہے، نہ اس پر کوئی سوال ہے۔ یہ جو کراچی کا ملا ہے، یہ طوطوں کا بادشاہ، یہ جو عرس امیر معاویہ منا رہا ہے، عرس کس کو کیسے ہیں؟ خوشی کو کہتے ہیں۔ خوشی کے لمحات میں فرط جذبات کا اظہار کرنا یہ عرس ہے، اور صاحب عرس کے اخلاقی، روحانی، علمی قدروں کو بیان کرنا تاکہ ترغیب پیدا ہو کہ صاحب عرس کو جو مقام ملا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، ان کی ان جہتوں کے حوالے سے ملا ہے، اس جد و جہد ریاضت کے حوالے سے ملا ہے۔ تو ناظرین محترم، میں ان طوطوں سے پوچھتا ہوں، کون سی ایسی ریاضت ہے معاویہ کی جس ریاضت کے تصور میں آپ ان کا عرس مناتے ہو؟ ہمارے آپ کے علماء اور مشائخ کی ریاضت تو یہ ہے کہ آپ جی کہانیاں بیان کرتے ہو کہ کئی کئی دن وہ کھاتے نہیں تھے، اور میرے بریلویوں کے ماموں جان تو پھر ایک دن میں کئی کئی مرتبہ کھاتے تھے۔ کیا یہ زہد ہے؟ یہ ریاضت ہے؟ یہ کون سا اتقاء ہے؟ اور اس کے پیچھے فرمان نبوت کی تاثیر موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابن عباس سے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، رسول بلاتے ہیں علم دینے کے لیے، رسول بلاتے ہیں حکمتیں سکھانے کے لیے، لیکن معاویہ صاحب جو ہیں وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور عجب بات یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتے رہے اور 3 مرتبہ گئے، وہ واپس لوٹ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور گواہی دی صحابہ نے ان کا پیٹ نہیں بھرا، کتنے من سونا وغیرہ۔ اچھا، اب اس پر مزید ڈرامہ یہ، کیونکہ ملا ایک ذہنی عیاش فکر کا نام ہے، ایک طبقہ ایسا ہے ملا کا جس کے اندر صرف شیطنت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ گستاخی ہے۔ بھئی جو رسول فرمائیں اگر اسی رسول کے فرمان کو دہرا دیا جائے تو یہ گستاخی ہے۔ ہر ایک کو تم گستاخی کے لیبل لگاتے ہو، ہر ایک کو، اور حالانکہ گستاخ تم خود ہو، ہم جانتے ہیں۔ اور آج تک جتنے یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے، آج تک حکومتی سطح پر ہوئے ہیں یا دوسرے تیسرے، ان کیسز کے اندر جو ہے جتنا کچھ بھی رپورٹ کیا گیا ہے اس میں سے 90% کیس ملا کے ڈرامے کی بنیاد پر رپورٹ ہوئے ہیں، اس کی ذہنی عیاشی کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ اور کئی کیسوں کو میں نے ڈیل کیا ہے، یا دیکھا ہے کہ یہ یعنی مجھے حکومت کے لوگوں نے، کورٹ نے یا پولیس نے اگر اتھارٹی دی ہے کہ آپ اس پر دینی طور پر غور کریں اور یہ سنیں، اور کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، میرے سامنے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ مولوی کی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ ایک مولوی کو ایک بابے نے قوت باہ کا نسخہ نہیں بتایا، وہ مولوی حکیم تھا فاروق آباد میں، اس کا غالباً نام وقاص تھا۔ اس نے بابے کو، ایک بٹ نامی بابا تھا اور بڑا پکا بریلوی، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا، بڑا بلند آدمی تھا، پورا بٹوں کا محلہ جو ہے نا اہل سنت بریلویوں کا، بہت بڑے یعنی جوش والے جوشیلے بریلوی تھے۔ کیا کسی بریلوی سے بھی یہ امکان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ گستاخی کر جائے؟ تم نے دیوبندیوں بھابیوں کو تو گستاخ کہنا شروع کیا، ٹھیک ہے، تو تم خود عاشقان رسول تھے۔ تو اس وقت اس بابے سے اس ظالم مولوی نے، بڑا بے حیا طبقہ ہے مولویوں کا اللہ ماشاء اللہ، صرف قوت باہ کا نسخہ اس نے نہیں بتایا، اس لیے کہ مولوی میں بیٹیوں والا ہوں اور تم لوگوں کو عیاشی سکھا رہے ہو، میری غیرت نہیں برداشت کرتی کہ میں وہ نسخے تمہیں دوں اور تم اس کا غلط استعمال کرو گے۔ بس اس بات پر اس نے جناب باہر آ کر شور شرابہ ڈالا، اور اتنا شور شرابہ ڈالا کہ آگ لگ گئی، تھانے کو آگ لگ گئی، دکانیں
جلا دی گئیں، جلوس نکلے، بابے کو جناب والا مارو، یہ کرو وہ کرو، پکڑو۔ پھر جس وقت اس کی سماعت سب سے پہلے میرے سامنے ہوئی، اور وہاں بریلوی مفتی تھے بیٹھے، 40-45 مفتی۔ جب میں نے سماعت کو اس میرٹ پر دیکھا قرآن کریم کی اسلوب اور اصول کے مطابق، تو پھر وہ خود مولوی جو مفتی وہاں بیٹھے تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، یہ کہ ثابت نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے مولوی کا۔ لیکن پھر بھی اس معاملے کے بعد پھر انہوں نے اس بات کو نہیں چھوڑا۔ پھر وہ زر خرید شوربے پر بکنے والے مولوی لے آئے، دوسرے دن ایک دوسری مسجد میں وہ فیصلہ ہوا، تو وہاں بھی وہی ڈرامہ لگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو فیصلہ کنندگان تھے، انہوں نے، ظالموں نے چھپ کر وہ چیزیں اپنی رپورٹ کی جناب والا۔ وہ بابا گرفتار تو پہلے ہی تھا، لیکن جس وقت پولیس نے اپنے انداز میں تفتیش کی اور پھر وہ میرے بیانات لیے، اس کی رہائی ہوگی بابے کی ہائی کورٹ سے، تو اس کو اندر داخل ہوتے ہوئے مولویوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہے ملا۔ اس کا تو نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے اور زبان پلیت ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ جس کی ذہنی عیاشی اس قدر ہو کہ علی کا نام لیتے ہی الزام شروع، ڈرامے بازی شروع کہ یہ فلاں ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا ہے۔ تو بھائی ہمیں تو رسول اللہ نے علی کی محبت، اطاعت اور ان کی نوکری کی تبلیغ کی ہے، تلقین کی ہے۔ ہم تو نہیں ہٹے گے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہٹے گا علی کی غلامی سے۔ اور ابھی ہمارا تو الحمدللہ اس معاملے میں یہ چل رہا ہے سلسلہ کہ ہم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظام ولایت ہے اس پر پہرا دیں۔ اور یہاں ڈرامہ یہ ہے کہ یہ دونوں طبقے جو ہے نا ملا کے، ابھی ایک میٹنگ میں ہم تھے تو ہم نے گفتگو کی کہ الہی نظام کا جو دستوری تسلسل ہے اور اس میں جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت ہے، اور آپ نے جس نظام کو ترتیب دیا، تینوں خلفاء کے ساتھ مل کر اس نظام کو طاقت بخشی، اور 90% اس نظام کی کامیابی کے پیچھے مولا کائنات کی بصیرت کا کردار ہے۔ تو بھئی اس نظام کی بحالی میں جس وقت ہم اتریں گے تو میرے خیال میں یہ فرقے شرکے ختم ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے رشتے میں آ جائیں گے، آؤ ولایت علی کے جھنڈے کے نیچے۔ اور وہ ایک شیعہ مولوی بولا کہ جناب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ خلافت کا رکھتے ہیں اعتقاد اور ہم ولایت کا رکھتے ہیں۔ تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ خلافت اور ولایت میں مابعد امتیاز علمی حوالہ کیا ہے؟ اور اگر خلافت اتنی ناجائز حقیقت ہے تو مولا کائنات نے یہ 5 سال کیوں نبھائے ہیں؟ پھر مولا امام حسن علیہ السلام نے کیوں نبھائے ہیں؟ پھر یہ اچھا کسی سنی مولوی کے سامنے مولا کائنات کی ولایت اور امامت کا نام لے دو تو وہ بدک جاتا ہے جیسے گدھا بدکتا ہے۔ ولایت کا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ تو شیعوں کا ٹائٹل ہے۔ امامت کا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ ہے ان ذہنی عیاشوں کی فکر کا اپنا لیول، ان سے کیا بات کرنی ہے؟ ہر اصل نظام الہی ہے، اللہ نے نازل فرمایا، انبیاء علیہ السلام نے اس کو نافذ کیا، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام کے داعی بن کر کائنات کے اندر پوری کائناتی اور آفاقی نظام دیا، اور پھر اس کے بعد یہ سپرد ہوا نظام اگلی ٹیم کے سامنے۔ اور پھر مولا کائنات علیہ السلام چونکہ اس نظام کے سمجھو دوران خلافت بھی رہے، معاون رہے، طاقت بن کر رہے، اور اپنے زمانہ اقدس کے اندر بھی انہوں نے جناب علیہ اسی نظام کو آگے چلایا۔ تو میں نے پرسنٹیج نکالی ہے، شیعہ مدارس جو پاکستان کے اندر ہے ان میں عقیدہ تو ہے ولایت اور امامت علی کا، لیکن ولایت اور امامت کو بطور نظام نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ مانا جاتا ہے، چونکہ یہ اطرت فروش ہیں۔ ہمارے مولوی جو ہیں اگر شیعہ کے مد مقابل جو یہ لفظ خلیفہ لے آتے ہیں، خلیفہ، اچھا چلو میں کہتا ہوں لے آئیں، سنی ہونے کی حیثیت سے میں بھی کہتا ہوں کہ لے آئیں، خلافت لے آئیں۔ آج تک کسی سنی مدرسے کے اندر نظام خلافت کو نہ سمجھا گیا ہے، نہ سمجھایا گیا ہے، نہ پڑھا گیا ہے، نہ پڑھایا گیا ہے۔ مولوی جہاں اپنی بک بک کر دے وہ کہتا ہے یہی سب کچھ ہے، اس سے آگے کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی شے نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ تو بھائی الہی نظام ہے اصل، جس کے پہرے دار رہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، پھر آخر الزمان سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام کے
وہ خاتم ہیں، یعنی اس نظام کی ساری حدود و قیود کو سماج کے قیامت تک کے لیے اس نظام کی بحالی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگیں بھی لڑی ہیں، زخم بھی کھائے ہیں، اور اذیتیں بھی، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں۔ اس نظام کو قائم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد اس نظام کو خلفائے راشدین ہیں اور بالخصوص مولا کائنات علیہ السلام، اس نظام کی حرمت کے لیے آپ نے اپنے استحقاق کو پس منظر میں رکھ دیا، کہا نظام الہی بچا رہے۔ استحقاق تھا، کیوں نہیں مانتے یہ مولوی؟ اپنے مذہب کے جنونی فکر کو سامنے لے آتے ہیں، ڈرامائی باتیں کرتے ہیں، خود وضع کردہ قیدیں جو ہیں، وضع کردہ قیدوں کے مطابق وہ مولا کائنات کو پس منظر میں رکھ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون ہو تم؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ چلیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اصل نظام ہے، شخصیت کا ٹائٹل یا مذہبی ٹائٹل جو ہے امامت الخلافت کا، اس کے منظر نامے کے اندر اصل حقیقت وہ نظام الہی کا دستوری تسلسل ہے۔ اس دستوری تسلسل پر چلنا امت پر واجب ہے، اس کے بغیر چلو گے تو پھر نہ ہم امت ہیں نہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مجھے تو بتایا جائے کہ اس مذہب کی تشکیل، تعبیر، تفصیل کے لیے قرآن کا کوئی حصہ اس کی تائید میں من کر اترا ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ مولوی نے جو بھی بولا ہے قرآن پر ہمیشہ جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ اس کی فطرت ہے۔ جو مذہب گھڑتا ہے وہ کہتا ہے وہ قرآن میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن میں تو اللہ نے اپنے نظام کو بیان فرمایا ہے، آئین کو، دستور کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں کوئی مذہب کی تشکیل تعبیر کے لیے ایک حرف بھی کوئی ثابت کر دے تو میں گردن کٹوانے کے لیے حاضر ہوں۔ ایک حرف کہ اس مذہب کی تشکیل اور تعبیر اور تفسیر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے بطور نص، نہیں کوئی ثابت کر سکتا۔ اور پہلی کتابوں کے اندر مثلا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین، تورات کے اندر بھی اللہ نے نظام نازل فرمایا ہے، انجیل کے اندر بھی اللہ نے نظام نازل فرمایا ہے، صحف ابراہیم کے اندر بھی اللہ نے نظام نازل فرمایا ہے، صحف آدم علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نظام نازل فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن ان نظاموں کا، ان کتابوں کی تصدیق ہے، مصدق لما معکم۔ تو یہ حقیقت ہے اصل۔ چونکہ ملا نظام سے اس لیے وابستہ نہیں کہ نظام پر ایثار ہے، نظام میں عدل ہے، نظام میں احسار ہے، نظام میں احسان ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تین چیزیں جو ہیں یہ بنیاد ہیں اس نظام کی، عدل، احسان اور ایثار، قربانی۔ مولوی تو دین قربان کرتا ہے، یہاں تو قربانی اصحاب نے دی ہے، اہل بیت نے دی ہے۔ کربلا جو ہے اس نظام کی طاقت میں ایک بنیادی عنوان ہے۔ یہ جو کربلا بپا ہوئی یہ قبائلی ٹائٹل نہیں ہے، یہ طاغوت کے مد مقابل امام آیا ہے، طاغوتی نظام کے مد مقابل امام آئے ہیں۔ اور صفین میں صفین کے اندر جو مولا کائنات نے تلوار اٹھائی ہے تو وہ بھی ملک عزوز جس کا اسلام سے کسی جہت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملا کتنا ذہنی عیاش ہے، اس ملک عزوز کے ٹائٹل کو بھی خلافت راشدہ کے کھاتے میں جڑ رہا ہے، بڑا بے شرم آدمی ہے یہ۔ قرآن نے جو نظام دیا ہے عدل، احسان اور ایثار ہے، اور جس سے روکا ہے فحشاء، منکر اور بغی ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، کچھ ان کی فروغ گزاشتے ہیں یا جو کچھ بھی معاملات ہوئے، اس شہادت کے مرتکبین کو باغی کہتے ہیں، لیکن جس نے الہی نظام کو ملک عزوز میں بدلا ہے اس کو باغی کہتے ہوئے یہ شرماتے ہیں۔ وہاں کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، 1,14,000 مسلمانوں کا قتل عام جو ہے یہ ثواب کے درجے میں ہے۔ وہ بے شرمو، کون سی شریعت ہے جو تم پیش کر رہے ہو؟ ہاں جی، کو حیا کرو، خدا کا خوف کرو، آؤ فقیر دعوت دیتا ہے۔ کوئی ایسا افتراق اور امتیاز نہیں نظام کے اندر، اور نظام الہی امت کی وحدت میں ایک بنیادی اکائی ہے، اس کے علاوہ امت واحد نہیں ہو سکتی۔ امت کو اگر امت بنانا ہے تو الہی نظام کے دستوری تسلسل میں بنانا ہے۔ اور جو اس وقت شخصیت ہیں امت کی وحدت کے لیے مولا کائنات پر، اگر ہماری طریقت کے تمام سلاسل جو ہیں ان کی ولایت پر مبدأ ولایت سمجھ کر اعتقاد کرتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں، تکوینی معاملات میں ہم اعتماد کرتے ہیں، تو تشریعی معاملات میں ہم مولا کائنات پر کیوں نہ اعتماد کریں؟ کیا کتنی کمزوری ہے یا کتنا گھٹ جانتے ہیں دیگر خلفاء سے علی؟
جس علی کے علم کی شہادت نبوت کی زبان دے دے، عالم الناس، جسے علی کو، جس کو رسول کہہ دیں کہ یہ عالم الناس ہے، سب سے زیادہ پوری انسانیت سے بڑا عالم رسالت کے بعد علی ہے، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ آؤ تھوڑا سا اعتماد کر کے تو دیکھو۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ علی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے، ولایت کے نور کے نیچے اگر ہم چلیں گے تو اس سے خلفائے راشدین کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان کے دور کے جتنے بھی قدریں ہیں ان کی تصدیق ہے، کیونکہ مولا کائنات نے کہیں کوئی لکیر نہیں پھیری کہ فلاں یہ معاملہ جو ہے یہ کل عدم قرار دیا جاتا ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ہاں، جہاں جہاں دیکھا مولا کائنات نے اپنی بصیرت سے کہ یہ چیز کمزور پہلو ہے، تو وہاں وہاں ان خلفاء کو تنبیہ فرمائی، ان کو مشورہ دیا اور ان کو نظام مرتب کر کے دیا کہ ایسے چلنا ہے۔ تو جس نظام کو علی مرتب کریں وہ مولوی نہیں مانتا، خواہ اس نظام میں مولا کائنات اس کے نگران ہیں یا مولا کائنات سے پہلے کے لوگ نگران ہیں، اس کو مولوی نہیں مانتا، چونکہ اس نے کالی پگڑی پہنی ہے اور چونکہ اس نے اطرت فروشی کرنی ہے، اس لیے یہ اس نظام سے وابستہ نہیں۔ اور اگر جس نظام کو مولا کائنات نے ترتیب دیا ہے، مدون کیا ہے، رائج کیا ہے، اس پر پہرا دیا ہے، اپنی بصیرت کا نور بخشا ہے اس نظام کو، اسی نظام کے تسلسل کو مولا کائنات نے اپنے زمانہ اقدس میں جاری اور ساری فرمایا ہے، وہ الہی نظام ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ آؤ یہ سنگم ہے، یہ وحدت کا پلیٹ فارم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول فرما رہے ہیں، علی اور میری اہل بیت امت میں وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ، کہیں بھی امت کا اختلاف اگر ختم نہ ہو رہا ہو تو علی کے دروازے پر آ جائیں، اختلاف ختم ہو جائے گا، زہرا کی دہلیز پر آ جائیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جہاں جس کو رسول کہتے ہیں کہ وحدت امت کا عنوان ہیں یہ حقیقتیں، تو ان کی بارگاہ میں جاتے ہوئے میرے مولوی کو شرم آتی ہے، کہیں پہلے خلیفے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور نہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے، ان کی عقیدتیں پڑھیں مولا کائنات کے ساتھ کیا ہیں، اور مولا کائنات کی محبتیں پڑھیں ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اصل میں جس نے امتیاز پیدا کیا ہے دونوں حقیقتوں کے درمیان وہ ملا ہے، اور یہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، خواہ وہ چٹی پگڑی والا ہو، خواہ کالی پگڑی والا ہو، خواہ رتی پگڑی والا ہو۔ اس لیے امت سے کہتا ہوں کہ ان پگڑیوں والوں سے نفرت کرو، یہ واجب ہے، اس لیے کہ انہوں نے الہی نظام کو پس پشت میں ڈالا ہے، اپنے مصنوعی جعلی اور وحشیانہ فکر کو، مسلک کو آگے رکھا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، الہی نظام سچا ہے، مولا کائنات وہ حقیقت ہیں اس پر رسول اعتماد کرتے ہیں، امت کو بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اس عید غدیر کے اندر مولا کائنات کے نظام پر بات کریں۔ مولا کائنات کا نظام ولایت ہے، امامت ہے، جس بھی انداز کا جو نظام پر بات کرے گے تو مسائل حل ہوگی، نظام کا حصہ بنے گے تو وحدت پیدا ہوگی اور ہم غالب رہیں گے۔ اگر نظام سے وابستہ نہیں تو ہمارے اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہودی وہ اپنا کام کرتے ہیں، دیواروں پر ٹکرے شکرے مارتے ہیں، اور ہم بھی ٹکرے شکرے مار کر ایسا، جب جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر امت کیوں نہیں کھڑی ہوتی بھائی؟ اور جس کا نزول سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کو کیوں اپناتی ہے؟ کوئی مذہب نازل نہیں ہوا، اعلان کرتا ہے فقیر، روئے کائنات کے اہل علم کو چیلنج کرتا ہے، آئیں میرے سامنے کسی مذہب کی تشکیل، تعبیر تفسیر میں کوئی ایک حرف دکھا دیں کہ یہ نازل ہوا ہے، یہ کوئی شے نازل نہیں، جو نازل ہوا ہے اسے نظام کہتے ہیں، الہی نظام ہے اور اس کا دستوری تسلسل ہے۔ اس لیے امت اس نظام سے وابستہ ہو۔ دیکھو نا، میں نے یہ کیوں کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد تازہ کرو، یہ اللہ کے دن ہیں، یہ اللہ نے فرمایا تھا اے حبیب اٹھو، نبوت کے منبر پر چڑھ کے علی کی ولایت کا اعلان کرو، یہ اللہ نے فرمایا تھا، یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں لکھا، اہل سنت کی 1200 تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کیوں نہیں اس چیز پر غور کرتے ہیں؟ ہاں، میں یہ کہتا ہوں اگر یہاں کوئی کمزوری نظر آئے اس نظام میں تو پھر ہم آگے چلے جائیں گے نا، پہلے یہاں سے تو شروع کریں۔ ہم شروع کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم دیندار نہیں ہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ ہاں، آج اس نظام کی خرید فروخت شروع ہو جائے تو منڈی لگ جائے گی مولویوں کی، پیروں کی، آؤ جی ہم خرید فروخت کرتے ہیں، آؤ تولو ہمیں۔ ایسا نہیں ہے، اب یہ نہیں چلے گا۔
الحمدللہ امت بیدار ہو رہی ہے اور ملا کے چنگل سے امت کو اللہ واگزار کروا رہا ہے۔ اور میں اپنی اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں نا جی رکھیل قسم کے مولوی، اور آپ کی ہر ناجائز اور جائز باتوں میں جناب والا یہاں نام ملاتے ہیں، نہیں، پاکستان کے اندر بلکہ عالم اسلام کے اندر الہی نظام انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ ہماری بقا ہے اور نہ ہمارا کوئی وقار ہے۔ اس لیے آئیے ہم اس نظام کا حصہ بنیں، اور جو ملک عزوز والے نظام کو الہی نظام سے ملاتا ہے اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے، بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ ملک عزوز اسلام کا نہ فروعی نظام ہے نہ اصولی نظام ہے۔ اس لیے آئیے، تو عجب کی بات ہے کہ ہم اگر پاک باز لوگوں کی اولیاء اللہ کی صفت و ثنا بیان کرتے ہیں جن کو قرآن نے اولیاء اللہ کہا ہے، تو ایک شیطان بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ جناب اللہ تمہارے تو بابے شاہ کوئی نہیں ہے، تو نے بابوں میں کیا دیکھنا ہے، ہم دکھاتے ہیں ہمیں۔ بے شرمی کی انتہا ہے، ہر ایک نے اپنا ڈیرا ڈنڈا جو ہے اس پر وہ رولا ڈالا ہوا ہے۔ آؤ ہم ثقلین سے وابستہ ہو جائیں۔ ثقلین عافیت کی وہ عظمت ہیں، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ ثقلین ہماری منزل ہے، ثقلین ہمارا مدعا ہے، ثقلین ہی ہماری عافیت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول فرما رہے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں عظمت میں آپ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم، ان سے جڑ جاؤ، جڑے رہو گے تو دو ضمانتیں دیتا ہوں، لن تضلوا بعدی ابدا، ہدایت پر بھی رہو گے اور نجات یافتہ بھی بنو گے۔ تو جہاں ہماری ہدایت اور نجات ہمارے رسول نے رکھ دی ہے، ہم وہاں آئیں یا مولوی کے پیچھے لگے ہیں جس کا اپنا ہی کوئی نڈی لٹا نہیں ہے، اس کی اپنی گھڑی ہوئی خانہ ساد شریعت ہے، بیٹھ کر وہ فیصلے کر رہا ہے اہل بیت کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور ان ایام کو منایا جائے اور کھل کر منایا جائے اور گج وج کے منایا جائے، جس طرح ہم ایام کو مناتے ہیں۔ یہ انہی ایام میں سے یوم غدیر خم ہے جن ایام کے منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس حکم پر سب سے پہلے جس نے عمل کیا ہے وہ اللہ کا رسول ہے اور اصحاب رسول ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آؤ اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ۔ اس وقت تم عرس معاویہ مناتے ہو تو کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ شرم ہو تو آئے، مناؤ، میں نہیں روکتا، مناؤ، کیونکہ تمہارا تعلق یزید سے ہے، اس لیے یزید کے باپ کے ساتھ احترام کے رشتے ہیں، رکھو۔ اور جس کا تعلق علی سے ہے ان کو بھی شرم آنا چاہیے کہ وہ بھی علی کے تعلق کی نسبت سے ان کے باپ کی تقریب میں اتریں اور وہ کردار دیں، ان کا عرس منائیں، علی کے باپ کا عرس منائیں، سمجھا گی؟ تاکہ پتہ چلے کس کی خدمات اسلام کے لیے، کس کی وفا اسلام کے لیے کتنی تھی، یزید کے باپ کی کتنی وفائیں تھیں اور علی کے باپ کی کتنی وفائیں تھیں۔ بس قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اے حبیب ہم صاحبان وفا کو دیکھتے ہیں، یہ مولوی شولوی کو ہم نہیں دیکھتے، جنہوں نے وفا کی ہے بأسا ضراء حین الباس، مشکل در مشکل حالات کے اندر میرے حبیب ہم اولئک الذین صدقوا، ہم ان کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، اور واولئک هم المتقون، یہی صاحبان روشن ضمیر ہیں۔ تو میرے حبیب اب میں امت سے کہتا ہوں، اہل سنت سے بھی کہتا ہوں، اہل تشیع سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جائزہ لے لیں کہ یزید کے باپ کی کتنی وفائیں ہیں دین کے ساتھ، الہی نظام کے ساتھ، اور علی کے باپ کی کتنی وفائیں ہیں دین کے ساتھ، الہی نظام کے ساتھ۔ ان وفاؤں پر فیصلہ کر لیں، جس کا عرس بنتا ہے منا لیں، جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹا دیا ہے رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اور خود 50 سال تک سو کر نہیں دیکھا، اور آنکھوں میں پہرے داری کے لیے نمک بھی ڈالتے رہے تاکہ آنکھ بیدار رہیں، تو اس باپ کا یعنی اتنی بڑی شخصیت جو اسلام کا بھی محسن ہے، رسول کا بھی محسن ہے، امت اسلامیہ کا بھی محسن ہے، اس کا عرس نہیں ہے، جس نے قتل کیے اتنے ہزاروں صحابہ قتل کیے، تابعین قتل کیے، مدینہ پاک پر حملہ کیا، مکہ پاک پر حملہ کیا، ہر اسلام کی اس قدر پر حملہ کیا ہے جو اسلام کی علامت اور شناخت تھی، تو اس کا عرس ہے۔ کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے عبد الشمس سے لے کر پیچھے تک چلے جاؤ نا، آپ کو ساری ہسٹری نظر آئے گی کہ یہ کون لوگ تھے۔ اس لیے
یہ جو ملا کا دین ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، مولا کا دین ہر سمت سے خیر ہے۔ میں امت سے یہی گزارش کروں گا کہ خیر کی طرف آؤ، خیر کی طرف آؤ، خیر کی طرف آؤ، شر کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ رسول نے فرما دیا ان شر الشر العلماء، ملا شر ہے، شرار الخلق العلماء، ملا بدترین مخلوقات میں سے سب سے بدتر مخلوق ہے، اس لیے کہ یہ دین میں رخنا ڈالتا ہے، خدا کے نظام کو تسلیم نہیں کرتا، اور جو خدا کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں وہ علم کی عظمت میں اس انتہا پر ہیں کہ ہم ان کے قدموں کی خاک کی ذروں کو سربہ بنائیں تو بھی ان کی توقیر میں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضر کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔